آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں قدیم بغداد کی گلیوں میں، جہاں سے ایک ایسی حکایت جنم لیتی ہے جو دلوں پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو محبوبوں کے خدائی انصاف کی۔ اچھا، تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدائی انصاف کا کوئی عمل کب بد دعا نہیں ہوتا؟ آئیے اس سوال کا جواب اس داستان میں تلاش کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ بغداد کے ایک پر رونق بازار میں پھو پھٹ رہی تھی۔ ہر طرف زندگی کی گہما گہمی شروع ہو رہی تھی، اور اسی ہلچل کے بیچ ہماری کہانی کا پہلا باب کھلتا ہے۔ وہیں ایک حلوائی تھا جو اپنی دکان سجا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اللہ والے پر پڑی، ایک فقیر پر۔ بس اس نے بڑے خلوص سے فقیر کو اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دے دی۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی روحانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دنیا کی دولت اور آسائشوں سے بے نیاز ہو کر۔ تو حلوائی نے فقیر کو گرم گرم دودھ کا ایک گلاس پیش کیا۔ فقیر نے شکر گزاری سے اسے قبول کیا، خدا کا شکر ادا کیا، دکاندار کو دعا دی اور پھر اپنی راہ لی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جہاں صبح کا سکون ایک لمحے میں تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایک غیر متوقع تصادم۔ ذرا منظر کا تصور کیجئے، بغداد کی ایک بازاری گلی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، زمین گیلی ہے اور ہر طرف کیچڑ ہے، اور وہیں سیڑھیوں پر ایک عورت اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ بات کیسے بگڑتی ہے۔ وہی فقیر وہاں سے گزرتا ہے۔ اچانک اس کے پاؤں سے کیچڑ کا ایک چھینٹا اڑ کر اس عورت کے لباس پر جا پڑتا ہے۔ بس اتنی سی بات پر اس کا ساتھی غصے سے آگ بھگولا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سیدھا فقیر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اب یہاں فقیر کا رد عمل دیکھنے والا تھا۔ غصہ کرنے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک، تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر تو اپنی راہ چل پڑا، لیکن اس تھپڑ کا انجام، اس واقعے کا نتیجہ اتنی تیزی سے سامنے آیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ کہانی ایک انتہائی المناک موڑ لینے والی تھی۔ ہوا یوں کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہی عورت اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سطح گیلی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل سیدھی نیچے زمین پر آ گری۔ موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ بس یہ خبر پھیلتے ہی پورے بازار میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً دونوں واقعات کو جوڑا اور بغیر سوچے سمجھے فقیر کو ہی اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اس نے اسے بد دعا دی۔ یہ سب اس فقیر کی بد دعا کا کیا دھرا ہے، اسی کی وجہ سے وہ مری ہے۔ اب غصے سے بھرا ہجوم فقیر کو ڈھونڈتا ہوا بازار کے دوسرے کونے تک پہنچ گیا اور اسے جا پکڑا۔ وہ سب اپنا انصاف کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ لوگوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور الزام لگانے لگے کہ تم نے صبر سے کام نہیں لیا، تم نے اس عورت کو بد دعا دی اور تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہی اس کی جان گئی۔ مگر فقیر بالکل پرسکون رہا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ تو پھر وہی سوال دوبارہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اگر یہ بد دعا نہیں تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ آخر اس عورت کی موت کیسے ہوئی؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو فقیر نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ سچ جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، یہ تو صرف دوستوں کے درمیان ایک لڑائی تھی۔ اس نے بات کو یوں سمجھایا، اس عورت کا ایک دوست تھا جو اس کے لباس پر کیچڑ کا چھینٹا پڑنے پر غصے میں آ گیا، اور میرا بھی ایک دوست ہے جو میرے منہ پر تھپڑ پڑنے پر غصے میں آ گیا۔ یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا اور اس میں پوری کہانی کا راز چھپا تھا۔ یہ حکایت ہمیں خدائی انصاف، اس کی حفاظت اور ایک بندے اور اس کے رب کے بیچ کے گہرے تعلق کے بارے میں بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جسے ہم بظاہر بددعا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید کہیں اور دو یاروں کے درمیان انصاف کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔